یہ کہانی ہے دنیا کی دو سب سے خوبصورت اور شاطر جاسوس لڑکیوں کی کہ جنہوں نے اپنی خفیہ جاسوسی کے ذریعے جنگ عظیم دوئم کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ بہت سے تاریخ دان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کی ہیروئن مشہور ترین جاسوس نور النساء تھیں۔ اس کا باپ عنایت خان ایک ہندوستانی شہری اور ماں امریکن تھی۔ اس نے دوسری جنگ عظیم میں بطور برطانوی جاسوس عورت کی جاسوسی کی خدمات سر انجام دی تھیں۔ اسے جاسوسی کے کام کرنے کے عوض مرنے کے بعد جارج کراس کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، جو کہ برطانیہ کا سب سے بڑا سول ایوارڈ مانا جاتا ہے۔ حال ہی میں برطانوی حکومت نے لندن میں اس کے مجسمے کی نقاب کشائی کر کے اس کے کارناموں کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران نور النساء پہلی جاسوس عورت تھی کہ جس نے وائرلیس آپریٹر کی خدمات سر انجام دی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے پہلی جنگی جاسوس ہیروئن ہونے کا اعزاز بھی ملا۔ اس نے فرانس میں مزاحمتی تحریک میں جرمنوں کے خلاف فرانسیسیوں کی مدد کی تھی۔ فرانس کے جو اس وقت جرمنی کے قبضے میں تھا، یہ ان فرانسیسی مزاحمت کاروں کی مدد کے لیے وہاں گئی تھی، لیکن اس وقت اس کا راز فاش ہو گیا کہ جب اس کے ایک ساتھی نے اس کی مخبری کر دی جو اس جنگ میں ڈبل ایجنٹ کا کام کر رہا تھا۔ 13 اکتوبر 1943 میں نور النساء کو جرمن خفیہ ایجنسی گسٹاپو نے گرفتار کر لیا، جہاں سے 2 مرتبہ فرار ہونے کی اس کی کوششیں بیکار گئیں۔ اس کی تفتیش کے دوران جرمنوں کو اس کے متعلق کوئی ایسی معلومات نہ ملی کہ جن سے اس کا جاسوس ہونا ثابت ہو، کیونکہ اس نے سوائے اپنی ذاتی معلومات کے اور کسی قسم کا مواد انہیں فراہم نہیں کیا تھا۔ اس چھان بین کے دوران تفتیش کرنے والوں کے ہاتھ ایک ڈائری آئی جس میں سے چند خفیہ معلومات کی ترسیل کی تفصیل درج تھی۔ 25 اکتوبر 1944 کو نور النساء بالآخر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھیں کہ انہیں 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں سے ایک حلف نامہ سائن کرنے کو کہا گیا، لیکن اس نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تو اسے مزید تفتیش کے لیے جرمنی لے جایا گیا۔ وہاں اسے 10 ماہ کے لیے قید تنہائی کی سزا دی گئی، جہاں سے نور النساء کو ایک کنسٹرکشن کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ 13 ستمبر 1943 کو اس کیمپ میں نور النساء کو اس کے دوسرے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والے ان تمام مقتولوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا تھا۔ نور النساء کے علاوہ 20ویں صدی کی ایک اور مشہور جاسوس خاتون ماتا ہری ہے۔ اسے بھی جاسوسی جیسے جرم کی پاداش میں موت کی سزا ہوئی تھی۔ یہ ہالینڈ کی رہنے والی تھیں اور ان کا اصل نام مارگریٹ تھا، مگر جب وہ فیشن کی دنیا میں داخل ہوئیں تو انہوں نے اپنا نام ماتا ہری رکھ لیا۔ وہ جانتی تھیں کہ یہ نام لوگوں کے لیے بڑا رومانوی تھا۔ وہ انگلینڈ، فرانس، جرمنی اور دوسرے ملکوں میں کافی عرصہ رہی اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے خاص طور پر فوج کے اعلیٰ افسروں میں بڑی مقبول ہوئیں۔ جب وہ فرانس میں تھی تو اس کے تعلقات جرمن سفارتکاروں اور فوجی افسروں سے تھے۔ اس وجہ سے پہلی جنگ عظیم کے دوران اس پر جاسوس ہونے کا شبہ ہوا۔ جب وہ فرانس سے برطانیہ آئیں تو یہاں اسکاٹ لینڈ نے ان سے پوچھ گچھ کرنا شروع کی، لیکن انہیں جاسوسی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس پر شبے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزارتی تھی، اس لیے شبہ تھا کہ وہ شاید جاسوسی کے ذریعے پیسے کماتی ہیں۔ جب وہ 1915 میں واپس فرانس گئیں تو انہیں جرمن جاسوسی کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا اور عدالتی کارروائی کے بعد 15 اکتوبر 1917 میں فائرنگ سکواڈ کے ذریعے انہیں قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے موت کا بہادری سے مقابلہ کیا تھا اور مرنے سے پہلے آنکھوں پر پٹی باندھنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ وہ اتنی بہادر تھی کہ اس نے مرنے سے پہلے فائرنگ سکواڈ کو فلائنگ کس بھی دی تھی۔ موت کے بعد ماتا ہری کی شخصیت مزید پر اصرار بنتی چلی گئی۔ جنگ کے بعد جرمن حکومت نے اس سے انکار کیا کہ وہ ان کی جاسوس تھی۔ جب وکلا نے ان کے مقدمے کا ریکارڈ چیک کیا تو اس میں کہیں بھی ان پر جاسوسی کا الزام ثابت نہیں ہوتا تھا۔ ماتا ہری کے اس المیے پر کئی کتابیں بھی لکھی گئیں اور فلمیں بھی بنائی گئیں۔ اس کی موت نے اسے ایک رومانوی شخصیت بنا دیا تھا۔ ماتا ہری اپنی نوعیت کی پہلی خاتون نہیں تھی، کیونکہ دنیا بھر میں جاسوسی کا ادارہ بہت قدیم ہے۔ حکمران رعایا کی رائے کے بارے میں معلومات اور ملک میں جو حالات ہوتے ہیں ان سے باخبر رہنے کے لیے جاسوسوں کا تقرر کرتے تھے، جو دن رات محنت کر کے براہ راست ان کو اطلاعات فراہم کرتے تھے۔ ان جاسوسوں میں شاید عورتیں بھی شامل ہوں، جس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد تو موجود نہیں ہیں، مگر جیسا کہ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف برنی نے لکھا ہے کہ امراء کے گھروں میں رات کی محفلوں میں جو کچھ ہوتا تھا اس کی اطلاع صبح علاؤالدین خلجی کو مل جاتی تھی۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی دیسی ریاستوں میں جاسوس مقرر کر رکھے تھے۔ امکان غالب ہے کہ ان میں عورتیں بھی شامل تھیں، کیونکہ جب 1857 میں انگریزوں نے دہلی کا محاصرہ کیا تو ان کے جاسوس شہر کے بارے میں انہیں گھریلو معلومات تک فراہم کرتے رہے۔ یورپی ملکوں میں ہر ملک سفارتکاری اور جاسوسی کے ذریعے حالات سے واقف رہتے تھے۔ عورتوں کو جاسوسی کے ادارے میں اس لیے بھی شامل کیا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی خوبصورتی اور دل لبھانے والی اداؤں سے بہت جلد اعلیٰ افسروں کے قریب ہو جاتی تھیں۔ کبھی اپنی محبت کا یقین دلوا کر اور کبھی انہیں بدنامی سے ڈرا کر وہ ان سے خفیہ راز حاصل کر لیتی تھیں۔ ان جاسوس عورتوں کے بارے میں ہماری معلومات اس لیے بھی زیادہ نہیں ہیں کیونکہ ان کے
نام خفیہ رکھے جاتے تھے اور بعد میں ساری دستاویزات کو تلف کر دیا جاتا تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ہر ملک نے منظم جاسوس ادارے قائم کیے اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی تقرر کیا، کیونکہ یہ کام پر خطر ہوتا تھا، لہٰذا عورتوں کی باقاعدہ تربیت ہوتی تھی۔ وہ دو تین یورپی زبانیں جانتی تھیں اور اگر وہ گرفتار ہو جاتی تو انہیں قید و بند کی صعوبتوں اور اذیتوں کو برداشت کرنا ہوتا تھا۔ انہیں اگر سزائے موت ہو جائے تو اس کے لیے بھی انہیں تیار رہنا ہوتا تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران عورت جاسوسوں کی جو سرگرمیاں ریکارڈ ہوئیں تو ان پر این کارم کی کتاب وومن وار ٹائم سپائس قابل ذکر ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے تفصیل کے ساتھ انگلستان اور جرمنی کی جاسوس عورتوں کی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو بھگن نیٹ ورک ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔